السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ایک سینسٹیو ٹاپک پر ہے جس میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو عموماً ہماری ویڈیوز میں نہیں ہوتے۔ اس لیے ناظرین سے ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے کی جانب سے دور حاضر میں نکاح کرنا ایک انتہائی مشکل کام بنا دیا گیا ہے۔ آج کل لوگ عموماً معمولی ملازمت پیشہ یا کم آمدنی والے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اپنی آمدنی کو بڑھانے اور معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کرنے کی جد و جہد میں اکثر نوجوان نکاح میں تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نکاح میں تاخیر کئی برے کاموں اور عادتوں کا سبب بھی بنتی ہے، جن میں سب سے عام مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس ہے۔ مشت زنی کی زیادتی انسان میں کئی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ مستقل اس عمل میں مبتلا رہنا اعصابی کمزوری کے ساتھ ساتھ جنس مخالف میں رغبت ختم کر دیتا ہے، جو آگے چل کر ازدواجی تعلقات میں خرابی کا باعث بھی بنتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کا احوال سنائیں گے کہ جسے قدرت نے دولت و بادشاہت، خوبصورت بیوی اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ بادشاہ مشت زنی کی گندی عادت میں مبتلا ہو کر اپنی بیوی راج پاٹ یہاں تک کہ زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ ذکر ہے 1749 عیسوی میں پیدا ہونے والے ڈنمارک اور ناروے کے مشترکہ بادشاہ کرسٹیان سیون کا۔ یہ بادشاہ بچپن ہی سے اپنے والدین کی عدم توجہ کا شکار رہا۔ یہ جب 3 سال کا تھا تب اس کی ماں چل بسی۔ اس کا باپ فریڈرک V بھی اسے کمزور اور نحیف ہونے کی وجہ سے کچھ خاص پسند نہ کرتا تھا، چنانچہ اس نے جولیانا نامی ایک عورت سے دوسری شادی رچائی، لیکن اس مرتبہ بھی اس کے گھر ایک جسمانی معذور لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ اسی غم میں فریڈرک دن رات شراب پینے لگا اور کچھ ہی دن بعد صرف 42 سال کی عمر میں چل بسا۔ اس کا پہلا بیٹا ہونے کے سبب کرسٹیان صرف 17 سال کی عمر میں ڈنمارک کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے آس پاس رہنے والے اس بات سے واقف تھے کہ کرسٹیان بھی اپنے اجداد کی طرح تھوڑا سا پاگل ہے، کیونکہ اکثر کھانا کھاتے ہوئے وہ اپنے درباریوں پر پلیٹیں پھینکا کرتا، بلا وجہ کسی بھی ملازم کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ اپنے آگے جھکے ہوئے لوگوں کو پھلانگنا اسے بہت پسند تھا، لیکن اس کے درباریوں اور معالجین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا کہ جب اس بادشاہ نے لذت حاصل کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ ڈھونڈ نکالا، اور وہ تھا مشت زنی۔ یہ بادشاہ دن رات مشت زنی کی گندی عادت میں اس قدر مبتلا رہتا کہ اسے دنیا و مافیا کا کوئی ہوش نہ رہتا۔ جب یہ اپنے دربار میں آتا تو بھی اس کے کپڑوں پر اس عمل بد کے آثار نمایاں دیکھے جاتے۔ بے تحاشا مشت زنی کے سبب اس کا جسم کمزور اور اس کے اعصاب لاغر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے معالجین کو ڈر تھا کہ کہیں کرسٹیان بے اولادی یا اندھے پن کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ 18ویں صدی عیسوی میں اندھے پن کی ایک بڑی وجہ مشت زنی کو قرار دیا جاتا تھا۔ اس عادت سے نجات کے لیے کرسٹیان کی شادی اس کی 15 سالہ برطانوی کزن کیرولن میٹلڈا سے کر دی گئی، لیکن بادشاہ کرسٹیان نے اس شادی کو بھی ایک شاہی رسم سے زیادہ کی حیثیت نہ دی۔ اسے اپنی خوبصورت اور کم عمر بیوی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ اپنے یورپ کے سفر، جسے اس کا ہنی مون کہا جاتا ہے، اس پر بھی اپنے چند خدمتگاروں کے ہمراہ اکیلے ہی روانہ ہوا اور اپنی حسین بیوی کو محل ہی میں چھوڑ گیا۔ اس سفر کے دوران کرسٹیان کی ملاقات جان فریڈرک اسٹرانسی نامی ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ اس نے بادشاہ کرسٹیان کی صحت کی بحالی سے متعلق بادشاہ کو اس قدر اعتماد میں لیا کہ پہلے تو بادشاہ نے اسے شاہی معالج اور بعد ازاں بادشاہ کا کیبنٹ سیکریٹری مقرر کر دیا۔ رفتہ رفتہ اسٹرانسی نامی اس ڈاکٹر نے اتنے اختیارات حاصل کر لیے کہ سلطنت کا ہر کام اس کی مرضی سے ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹرانسی کے مراسم بادشاہ کرسٹیان کی بیوی
یعنی ملکہ کیرولن میتھلڈا سے بھی استوار ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ڈاکٹر اسٹرانسی ایک طرف تو ڈنمارک کی حسین اور کم عمر ملکہ کی تنہائیاں دور کرتا رہا اور دوسری طرف انا نے حکومت سنبھالنے کے بعد ڈنمارک اور ناروے سے کرپٹ افسران کا صفایا کیا اور دیگر کئی بڑے فیصلے کرتے ہوئے اپنی حکومت کو مضبوط کرتا رہا، جبکہ اس دوران ڈنمارک کا اصل بادشاہ محل کے کسی نہ کسی کمرے میں کونے میں بیٹھا مشت زنی کرتا پایا جاتا۔ اس کی یہ عادت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ دیواروں سے اپنا سر ٹکراتا۔ اس کی صحت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اس کی شرمگاہ سے خون جاری ہو جاتا۔ مختلف ذہنی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد یہ بادشاہ اپنے ہی دور حکومت میں گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، جبکہ اس کا شاہی معالج ڈاکٹر فریڈرک اسٹرانسی بادشاہ کی صحت سے بے خبر اس کی ملکہ کے دل اور اس کی سلطنت پر بخوبی حکمرانی کر رہا تھا۔ لیکن اس ڈاکٹر کی یہ خوشی زیادہ دن برقرار نہ رہی۔ اس سے حسد کرنے والوں اور سازشیوں کا ایک گروہ کرسٹیان کی سوتیلی ماں کی قیادت میں اسٹرانسی پر اس وقت حملہ آور ہوا جب وہ ملکہ کیرولن میتھلڈا کے ساتھ رقص میں مصروف تھا۔ شاہی خاندان کی رسوم و رواج کی خلاف ورزی کے جرم میں دونوں کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ان دونوں نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جس پر ڈاکٹر اسٹرانسی کو اذیت ناک موت کی سزا سنائی گئی اور ملکہ کیرولن کو صرف 20 سال کی عمر میں تا حیات قید کی سزا سنائی گئی۔ ملکہ کیرولن صرف 3 سال جیل میں رہنے کے بعد چل بسی۔ یہ کہانی یورپ کی مشہور لو اسٹوریز میں شمار کی جاتی ہے، جس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی اور موویز بن چکی ہیں۔ اس کے بعد اگلے 12 سالوں تک ڈنمارک پر کرسٹیان کی سوتیلی ماں اور اس کے حامیوں نے بلا شرکت غیر حکومت کی اور کرسٹیان صرف برائے نام بادشاہ رہا۔ اس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے معالج مقرر تھے اور خدمت کے لیے ملازم، لیکن کسی بھی ملازم کو اس کا حکم ماننے کا اختیار حاصل نہ تھا۔ 1808 عیسوی میں ایک معذور کسی زندگی گزارنے کے بعد یہ بادشاہ کرسٹیان 7 نپولین کے حملوں کے دوران دل کے دورے کے سبب مر گیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔